یہ مکان 240 گز پر بنا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر پرانے وقتوں کی ہے، اس لیے بنیاد، دیواریں، چھتیں وغیرہ بے حد مضبوط اور پائیدار ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی اضافی تعمیر اور رنگ و روغن کا کام کروایا گیا ہے۔ آپ کو یہ مکان یقیناً پسند آئے گا، پراپرٹی ڈیلر نے مکان کا تالا کھولتے ہوئے کہا۔ پورے راستے وہ ہمیں اس مکان کی خوبیاں گنواتا چلا رہا تھا۔ میں اور سمین بیزاری سے اس کی بک بک سن رہے تھے۔ ہمیں مکان ڈھونڈتے ڈھونڈتے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے، اور اس دوران بھانت بھانت کے اسٹیٹ ایجنٹ ہم سے ٹکرائے تھے۔ ہر مکان دکھانے سے پہلے یہ لوگ اس طرح مکان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے، لیکن بعد میں جب مکان دیکھنے کو ملتا تو اس میں کئی ڈھکے چھپے عیب موجود ہوتے۔ اگر کوئی اچھا مکان واقعی مل جاتا تو اس کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی۔ مسقط میں اپنی جوانی کے 10 بہترین سال شب و روز محنت کرنے کے بعد میں نے جتنا کچھ پس انداز کیا تھا، میرے حساب سے وہ ایک اچھا مکان خریدنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد جب میں نے مکان کی تلاش شروع کی تو ایسا لگا جیسے اگر میں مزید 20 سال بھی پیسے جمع کرتا تو وہ بھی شاید ایک اچھا مکان خریدنے کے لیے ناکافی ہوتے۔ ہر بیڈ روم کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم کی سہولت موجود ہے۔ ہر کمرہ روشن اور ہوادار ہے۔ کچن کو پرانی طرز کا ہے، لیکن کیبنٹ اور ایگزاسٹ فین برابر لگے ہوئے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر ہمیں مختلف کمرے دکھاتا ہوا مکان کی چھت کی سمت لے آیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا احاطہ موجود تھا۔ اس جگہ کو آپ کپڑے دھونے، سکھانے اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ کمرہ یہاں کیوں بنا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے الگ سے بنوایا گیا ہو۔ سمین نے احاطے کے کونے میں بنے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی، یہ کمرہ دراصل پہلے نہیں بنا تھا، مالک مکان نے ابھی پچھلے سال ہی تعمیر کروایا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر نے سر کھجاتے ہوئے کہا، آپ اسے اسٹور روم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو بے اختیار ایک ناگوار سی بو کا بھپکا ہماری ناک سے ٹکرایا۔ ہم نے کرائیت سے اپنی ناکوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اصل میں کمرہ کافی دن سے بند تھا، اس لیے صفائی کے بعد یہ کمرہ بہترین ہو جائے گا۔ پراپرٹی ڈیلر نے کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کمرے کی دہلیز پر کھڑے کھڑے اندر جھانکا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر پلستر موجود نہیں تھا۔ کمرے میں روشنی اور ہوا کے لیے صرف ایک چھوٹا سا روشن دان موجود تھا جو یقیناً ناکافی تھا۔ یہ اسٹور روم تو نہیں لگتا، برابر میں باتھ روم بھی نیا لگتا ہے۔ یہ تو شاید سرونٹ کوارٹر ہو سکتا ہے۔ جو بھی ہے جی، یہ تو آپ کی مرضی پر ہے کہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو باقی مکان دکھا دوں۔ پراپرٹی ڈیلر نے اس بار اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید وہ ہماری جراحت سے تنگ آ گیا تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مکان واقعی بہت اچھا تھا، لیکن میں اور سمین مکان کا جائزہ لینے کے دوران دبے دبے الفاظ میں اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ مکان رقبے اور تعمیر کے حساب سے اس کی قیمت ہماری پہنچ سے باہر ہوگی۔ مکان دکھانے کے بعد پراپرٹی ڈیلر ہمیں واپس اپنے آفس لے آیا۔ ہم نے راستے میں اس سے قیمت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹال گیا۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، یہ مکان ہمیں تو پسند ہے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے بجٹ کے مطابق ہوگا، اس لیے آپ ہمیں کوئی دوسرا مکان دکھا دیں۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی صاف الفاظ میں کہا۔ ارے یہی تو خاص بات ہے جناب، اس کی قیمت آپ کے بجٹ کے عین مطابق ہوگی، اور ویسے بھی اچھی چیز کے لیے بندہ 19-20 کر ہی لیتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ ان اسٹیٹ ڈیلرز کے پرانے حربے تھے جن سے میں پچھلے کچھ عرصے سے کافی حد تک واقف ہو چکا تھا، لیکن اس نے جو قیمت بتائی وہ واقعی حیرت انگیز طور پر اس مکان کے لحاظ سے کم تھی، لیکن پھر بھی یہ قیمت ہماری پہنچ سے کچھ باہر تھی۔ ہم پراپرٹی ڈیلر کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد ہم نے مزید 1 مہینہ مکان کی چھان پھٹک میں گزارا، لیکن جو مکان ہمیں پسند آتے وہ بہت مہنگے ہوتے، اور جو مکان سستے ملتے وہ کسی نہ کسی طور سے ہمیں پسند نہ آتے۔ سمین کے ذہن میں تو وہی مکان بس گیا تھا جسے ہم زیادہ قیمت کی وجہ سے چھوڑ آئے تھے۔ وہ جب بھی کوئی مکان دیکھتی تو کہتی، اس سے بہتر تو وہی مکان تھا۔ اس مکان کے کمرے زیادہ بڑے تھے، قیمت کا صرف اتنا ہی فرق ہے تو پھر وہی مکان کیوں نہ لے لیں، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر ہم نے متفقہ طور پر وہی مکان خریدنے کا فیصلہ کیا، اس لیے سمین کو اپنے زیورات اور مجھے اپنی گاڑی بیچنی پڑی۔ ہم نے اسٹیٹ ایجنٹ کی بھی منت سماجت کر کے قیمت میں کچھ کمی بیشی کروائی، حالانکہ وہ اڑا ہوا تھا کہ یہ قیمت پہلے ہی بہت کم ہے
बहरहाल उस वक्त हमारे जहन पर अपनी छत और चार दीवारी की ख्वाहिश छाई हुई थी, इसलिए हमने जोड़ तोड़ करके वो मकान खरीद लिया। मालिक मकान सिर्फ कुछ देर के लिए आया और खामोशी से दस्तावेजात पर दस्तखत वगैरह करके चला गया। बाद में प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि मालिक मकान एक फ़िज़ाई कंपनी में मुलाजिम है और मुस्तकिल तौर पर बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहा है। ज़रूरी कानूनी चाराजोई के बाद हम अगले हफ्ते मकान में शिफ्ट हो गए। हमारी खुशी का कोई ठिकाना न था। बिलाखिर हमें अपना घर मिल गया था। बच्चे भी बेहद खुश थे। फिलहाल हमने एक कमरे का फर्नीचर सेट करके उसे काबिल इस्तेमाल बना लिया था। रात को हम सोने के लिए लेटे तो देर तक घर की सजावट और तज़ीन व आराइश के मंसूबों पर बातें करते रहे। अचानक कहीं दूर से कुछ खटपट की आवाज़ आई। ये कोई तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए माहौल पर सन्नाटा छाया हुआ था। मैं और समीन दोनों ही बातें करते करते रुक गए। यह कैसी आवाज़ थी? समीन ने धीमी आवाज़ में कहा, शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बेपरवाही से कहा। समीन ने भी इस बात में सर हिला दिया। उसके बाद हमने ज़्यादा देर तक बात नहीं की और सोने के लिए लेट गए। अगले रोज़ रात को फिर कहीं से ठक ठक की आवाज़ आई। हम उस वक्त सोने के लिए लेट चुके थे। पहले तो आवाज़ सुनकर मैंने अनसुनी कर दी, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा ठक ठक की आवाज़ आई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई हथौड़ी ठोंक रहा हो। मैंने नागवारी से आंखें खोली और टेबल क्लॉक पर नज़र डाली। रात का 1:30 बज रहा था। पता नहीं रात को इस वक्त किसको ठोका पीटी की सूझी है। मैंने करवट बदल कर बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। उसके बाद तो जैसे ये रोज़ का मामूल बन गया। रोज़ाना रात को 1-1:30 बजे के करीब ठक ठक की आवाज़ें वक्फे वक्फे से आना शुरू हो जाती और बाज़ औक़ात पूरी रात जारी रहती। हम सभी इस बिला वजह की ठक ठक से आजिज़ आ चुके थे। रात भर सोते जागते रहने की वजह से मुझे सुबह काम पर जाने में मुश्किल होती। समीन के सर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा और बच्चे सुबह स्कूल जाते वक्त रोना धोना मचाते। 2-3 बार मैंने रात को घर से बाहर निकलकर इधर उधर का जायज़ा लिया, लेकिन आस पड़ोस में ना तो कोई घर ज़ेरे तामीर था, ना ही किसी घर में रोशनी के आसार नज़र आते जो मैं समझता कि यहाँ कोई उठा पटक कर रहा होगा। रात को ठक ठक की ये आवाज़ पहले वक्फे वक्फे से आती, फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ तेज़ और मुसलसल आने लगती। यूँ लगता जैसे कोई जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से ठक ठक कर रहा हो। एक दिन छुट्टियों वाले रोज़ मैंने सुबह उठकर 2-3 पड़ोसियों से भी पूछगछ की, लेकिन उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। कुछ रोज़ बाद जब मैं शाम को घर वापस आ रहा था तो मैंने घर के बाहर एक बड़े मियाँ को खड़े पाया। वो बड़े इत्मीनान से सर उठाए घर की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो वो अचानक चौंक गए। वालेकुम सलाम बेटा, क्या अब तुम इस मकान में रहते हो? उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए पूछा। जी हाँ, ये मकान पिछले दिनों मैंने ही ख़रीदा है। लेकिन खैरियत तो है, आप यहाँ किसी काम से आए थे? मैंने पूछा तो बड़े मियाँ के चेहरे पर बेख्तियार उदासी छा गई। नहीं बेटा, काम तो खैर कोई नहीं था। यहाँ एक पुराना दोस्त रहता था, उसकी याद आई तो बस घर देखने चला आया। उन्होंने उदास लहजे में कहा। आप अकील साहब की बात कर रहे हैं? वो तो सुना है कि बैरून मुल्क चले गए हैं। मैंने कहा, अरे नहीं, अकील तो बच्चा है अपना, हमारे सामने खेल कूद कर बड़ा हुआ है। मैं तो उसके बाप अयाज अंसारी की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ महीने तो हुए हैं उसके इंतकाल को। बड़े मियाँ ने दुख भरे लहजे में कहा तो मैं भी एक लम्हे के लिए खामोश सा हो गया। मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। मैंने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा, उसके मरने के बाद तो अकील ने यह मकान बेचा है। वो पिछले कई सालों से अपने वालिद अयाज से इस मकान को बेचने के लिए कह रहा था, लेकिन अयाज कहता था कि सारी जवानी इस घर में गुजारी, दुख सुख देखे, अपनी मरहूमा बीवी की यादें यहाँ मौजूद हैं। मैं इस घर को जीते जी नहीं बेचूंगा, लेकिन आजकल की औलाद के नज़दीक ये फजूल बातें हैं। बड़े मियाँ घर के बाहर चबूतरे पर बैठ गए। मैं भी उनके साथ बैठकर खामोशी से उनकी बातें सुनने लगा। अकील आए दिन अपने घर वालों से घर बेचने के लिए झगड़ा करता था। वो बुरा लड़का नहीं था, मगर शादी के बाद उसमें बहुत तब्दीलियां आ गई थीं। उसकी बीवी भी तेज़ मिजाज थी। उसके बहकावे में आकर अकील अपने बाप से बदतमीज़ी करता था। अपने आखिरी दिनों में अयाज मेरे बेहद करीब रहा। फिर उसकी बहू ने भी उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था कि कैसे दोस्त पाल रखे हैं, घंटों बैठे रहते हैं, हमें कामकाज करने होते हैं वगैरह वगैरह। फिर मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर
آنا جانا کم کر دیا تھا۔ بڑے میاں بتا رہے تھے اور میں حیرت اور افسوس سے سن رہا تھا۔ لیکن عقیل کے والد کو بیماری کیا تھی؟ بڑے میاں سانس لینے کو رکے تو میں نے سوال کیا۔ بیوی کی موت اور بیٹے بہو کے رویے نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ پھر بالآخر اسے پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا۔ وہ بڑی ہمت اور برداشت والا انسان تھا۔ بیماری کے دوران بھی اپنے سارے کام کاج خود کرتا تھا، لیکن پھر ایک بار باتھ روم میں پھسل کر گر پڑا تو گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ بجائے اس کی خدمت کرنے کے عقیل نے ایک بڑا ہی بے حس قدم اٹھایا۔ گھر کے پچھلے صحن میں کوٹھڑی بنوائی اور ایاز کو اس میں لے جا کر ڈال دیا گیا۔ بڑے میاں نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا تو میں چونک پڑا۔ تو اس کمرے کا یہ مقصد تھا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ کوٹھڑی جس میں روشنی ہوا کا کوئی گزر نہیں تھا، وہاں عقیل نے اپنے باپ کو فرش پر لا کر پھینک دیا۔ وہ دن رات ایک پتلے سے گدے پر پڑا کھانستا رہتا۔ جب میں نے اسے پہلی بار وہاں دیکھا تو میں بہت غمزدہ ہوا۔ عقیل سے کہا کہ یہ اپنے باپ کو کہاں ڈال دیا ہے بیٹا؟ جواب میں اس نے رکھائی سے کہا کہ ابا رات بھر کھانستے رہتے ہیں، جس سے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے اور صبح اسکول جاتے وقت روتے ہیں۔ لیکن آفرین ہے ایاز پر کہ اس نے ایسی حالت میں بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ آخری بار جب میں اس سے ملنے گیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ اس کا گدا غلاظت سے بھرا ہوا تھا اور کپڑے میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ اس کے برابر میں ایک پلاسٹک کا مگ اور پلاسٹک کی پلیٹ پڑی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ اب اس کے حلق سے آواز نہیں نکلتی۔ کسی کو بلانے کے لیے وہ پلاسٹک کا مگ زور زور سے فرش پر مارتا ہے، تب گھنٹوں بعد کوئی آتا ہے۔ بعض اوقات وہ رات بھر درد اور تکلیف کی وجہ سے مگ فرش پر مارتا رہتا، لیکن پوری رات کوئی نہیں آتا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ میرے گھر چلو، لیکن اس نے اشارے سے کہا کہ اس گھر میں زندگی گزاری ہے، میں اس گھر میں ہی مروں گا۔ اتنا کہہ کر بڑے میاں کا سانس پھول گیا اور وہ آنکھوں میں آنے والے آنسو پہنچنے لگے۔ میں سکتے میں بیٹھا ان کی داستان سن رہا تھا۔ اس پراسرار ٹھک ٹھک کی آواز کا راز اب میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہ آواز بلا شبہ اس کمرے سے آتی تھی جہاں عقیل کے والد اپنے آخری دنوں میں پڑے رہتے تھے۔ مرنے کے بعد بھی ان کی روح کو سکون نہیں ملا تھا، ملتا بھی کیسے؟ جب اولاد ہی اپنے والدین کو مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دے اور بوڑھا بیمار باپ اولاد کو بلاتے بلاتے مر جائے تو اس کی روح کو بھلا کیسے سکون مل سکتا ہے؟ دکھ اور افسوس سے میری بھی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی تھیں۔ میں نے بڑے میاں کو اس آواز کے بارے میں بتایا تو ان کی آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے۔ وہ ضرور اب بھی تکلیف میں ہے، لیکن اب اس کی روح کو کیسے قرار آئے گا؟ بیٹا تو سب کچھ بیچ کر پردیس جا بیٹھا، انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اگلے روز میں اپنے پرانے محلے کی مسجد گیا جہاں کے مولوی صاحب سے میں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا۔ وہ وظائف اور دم درود میں بھی شغف رکھتے تھے۔ میں نے کھل کر ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے مجھے کچھ دم کیا ہوا پانی دیا اور ساتھ ہی کچھ ہدایت دی۔ ان کی ہدایت کے مطابق میں نے جمعے کے دن کمرے کی صفائی کروا کر وہاں مولوی صاحب کا دم کیا ہوا پانی چھڑکاؤ کیا اور بعد نماز جمعہ قرآن خوانی کروائی۔ شام میں جب سب وہاں سے چلے گئے تو میں نے خالی کمرے میں جا کر بلند آواز سے کہا، میں آپ کا دکھ اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں آپ کے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ سکتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ آپ کو صبر و قرار ملے اور اللہ آپ کی قبر کو منور فرمائے۔ اتنا کہہ کر میں واپس پلٹ آیا۔ بعد ازاں میں نے ایک مدرسے میں ان کے نام سے ایک حافظ قرآن کی تعلیم کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد وہ آواز پھر کبھی نہیں آئی، اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ایسی نافرمان اور بھٹکی ہوئی اولاد کو نشان عبرت بنا دے۔ آمین۔